بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بیماری کی دوا ممکن ہے، لیکن اگر تنگ دستی کے ساتھ سستی شامل ہو جائے تو اس مہلک مرض کی دوا صرف موت ہے۔ دوستی کا ہاتھ صرف وہیں بڑھاؤ جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے۔ نالائق کاریگر تھک ہار کر اپنے اوزاروں پر الزام لگا دیتا ہے کہ میرے اوزار کام کے نہیں ہیں۔ اس نادان سے بچو جو اپنے آپ کو دانا سمجھتا ہے۔ ایک حکیم کو ایک روز کسی نے گالی دی، وہ کچھ نہ بولے۔ ایک دوست نے کہا، جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا، کبوتر اور کوے کی بولی نہیں بول سکتا، اس لیے خاموش ہوں۔ انسان برسوں میں جوان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے وقت کو بہترین طریقے پر صرف کرے تو گھنٹوں میں بوڑھا یعنی تجربے کار ہو جاتا ہے۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور گرد اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو، اور دوست سے اس وقت بچنا ضروری ہے جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ شیریں کلام اور نرم زبان انسان کے غصے کی آگ پر پانی کا اثر رکھتی ہیں۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ خاموشی نہیں ہو جاتی۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ مصیبت کو پوشیدہ رکھنا جواں مردی ہے۔ داڑھی والا کبھی چور نہیں ہوتا، بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ بعض دھوکے باز نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پردہ کرنے والیاں تو باعزت گھرانے کی ہوتی ہیں، ہاں کچھ بے حیا پردہ اوڑھ لیتی ہیں۔ لہذا برائی کو ختم کیجیے، نیکی کو نشانہ مت بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر، تمہارے مالک یعنی اللہ جل شانہ کے ہاں سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، تمہارے لیے اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن کا مقابلہ کرو، تم انہیں قتل کرو وہ تمہیں قتل کریں۔ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں؟ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، اس کو روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اس پر اللہ تعالی جہنم کو حرام کر دے گا، اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن یہ فضیلت تب ہے جب کبیرہ گناہوں سے بھی بچے۔ اگر کبیرہ گناہوں سے نہ بچا تو جہنم کی سزا بھگت کر جنت میں جانا ہوگا۔